ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسول النبي الأمين المكين الحليم الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة. صدق الله مولانا العظيم. وقال سيدنا محمد النبي الرسول الكريم صلى الله عليه وآله الطيبين: قال لعلي: أنت مني وأنا منك، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. محترم مشائخ و علماء کرام، علماء کرام، معزز خواتین و حضرات اور عزیزان کرام قدر، میں نے قرآن مجید کی ایک آیہ کریمہ کے چند مبارک الفاظ تلاوت کیے. اللہ رب العزت نے فرمایا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہار گانا فرائض رسالت کا ذکر کرتے ہیں. یتلو علیکم آیاتنا، اس برگزیدہ رسول کا مقام و منصب اور اس کا فریضہ رسالت یہ ہے کہ تم پر ہماری آیتیں تلاوت فرماتا ہے. اس حصے میں قرآن کا ذکر، تم پر تلاوت قرآن فرماتا ہے. وَيُزَكِّيكُمْ، اور تمہارے نفوس کا اور قلب و باطن کا تزکیہ فرماتا ہے. اس سے نفاق کی میل کچیل ختم کرتا ہے اور تمہارے باطن کو ایمان کے نور سے مزین فرماتا ہے. وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، پھر تمہیں اس کتاب کا علم عطا کرتا ہے. والحکمہ، اور تمہیں حکمت سے بہرہ یاب فرماتا ہے. اس حصہ آیت میں 4 فضیلتوں کا ذکر ہے. چار فضیلتوں کا ذکر ہے. وہ فضیلتیں کیا ہیں؟ پہلی فضیلت قرآن، دوسری فضیلت جو یہاں بیان ہوئی وہ تزکیہ، تیسری فضیلت علم، چوتھی فضیلت حکمت. اور یہ چاروں فضیلتیں منصب نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ادائیگی سے عبارت ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ فریضہ رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبارت ہے ان 4 فضیلتوں کے یکجا ہونے سے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی رسالت کا فریضہ ادا کیا اور اس انداز اور نہج کے ساتھ
کہ آپ کی ذات اقدس سے یہ 4 فضیلتیں صادر ہوئی. قرآن کی فضیلت بشکل تلاوت، تزکیہ کی فضیلت بشکل صفائے باطن، علم کی فضیلت بشکل افشاء نور، حکمت کی فضیلت بشکل فروغ دانش. چونکہ اللہ رب العزت نے رسالت محمدی کو ان 4 فضیلتوں کا مرقع قرار دیا اور ان 4 فضیلتوں کی یکجا ادائیگی منصب رسالت کی ادائیگی بنی. لہذا فیضان رسالت کا، مظہریت رسالت کا تقاضا بھی یہ ہوگا کہ جس شخصیت میں ان 4 فضیلتوں میں سے جو فضیلت بتمام و کمال ثابت ہوتی چلی جائے گی، وہ کمالات رسالت محمدی کا مظہر بنتا چلا جائے گا. جس کے اندر فضیلت قرآن کی جھلک نظر آئے گی، وہ عظمت رسالت مصطفیٰ کا جزواً مظہر ہوگا. جس کے اندر تزکیہ کا فیض نظر آئے گا، وہ بھی رسالت مصطفیٰ کے کمال کا جزواً مظہر ہوگا. جس کے اندر علم اور حکمت نظر آئیں گے، وہ بھی منصب رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیض کا مظہر نظر آئے گا. اگر ان 4 اجزاء میں سے بعض اجزاء ملیں گے تو وہ مظہر جزوی مظہر ہوگا، اور اگر کسی وجود میں یہ 4 اجزاء یکجا ہو جائیں گے تو اس کی مظہریت کلی مظہریت ہو جائے گی. اگر یہ 4 فضائل تھوڑے تھوڑے ایک ذات میں ثابت ہوں گے تو اس کی مظہریت تو ثابت ہوگی مگر ناتمام ہوگی، اور وہ ذات جس میں یہ 4 فضائل اربع یکجا ہوں گے، وہ تمام و کمال ہوں گے اور نقطۂ عروج پر ہوں گے، اس کی فضیلت کلی بھی ہوگی اور فضیلت تمام بھی ہوگی. ان 4 فضائل کو دیکھا جو شمع منصب رسالت مصطفیٰ سے جنہوں نے جنم لیا تھا، ہر سو دیکھا فیضان مصطفیٰ سے مستنیر ہونے والے اور فیضان مصطفیٰ سے مستفید ہونے والے لاکھوں لوگ آئے، ہزاروں لوگ آئے، کروڑوں لوگ آئے. اس دن سے لے کر آج تک اور قیامت تک آتے چلے جائیں گے. کسی نے منصب مصطفیٰ کے فیض سے قرآن کا نور پایا، کسی نے تزکیہ کا نور پایا، کسی نے علم کا نور پایا، کسی نے حکمت کا نور پایا. موجودات عالم میں نگاہ کو گھما پھرا کے دیکھا، بہت سے منظر نظر آئے، مگر رب کائنات کی عزت کی قسم ایک وجود پر جا کر نگاہ ٹھہر گئی. نگاہ اس سے آگے بڑھ نہ سکی، نگاہ اس سے آگے حرکت پذیر ہو نہ سکی. نگاہ ٹھٹک گئی، ٹھہر گئی، اور وہ وجود کیا تھا؟ اس کا نام علی مرتضیٰ تھا. اس مولا علی شیر خدا کو، مولا علی شیر خدا کے وجود مسعود کو دیکھا، اس پیکر امامت کو دیکھا، اس بارگاہ امامت پناہ کو دیکھا جہاں ولایت دم بخود ہے اور جس کے در پر ولایت دست بستہ کھڑی ہے، جس کے در پر امامت دست بستہ کھڑی ہے، جس کے در پر فضیلتیں دست بستہ کھڑی ہے، جس کے در پر نعمتیں دست بستہ کھڑی ہے، جس کے در پر رفعتیں، عظمتیں، سطوتیں دست بستہ کھڑی ہے، جہاں ملائک و قدسیہ بھی ہے، جہاں علم و انصاف بھی ہے. اس وجود کو دیکھا، وہ وجود پیکر قرآن بھی نظر آیا، وہ پیکر تزکیہ بھی نظر آیا،
وہ پیکر علم بھی نظر آیا، وہ پیکر حکمت بھی نظر آیا، اور جب سارے مناظر دیکھے تو دل گویا ہوا کہ یہی مظہر مصطفیٰ ہے، یہی مظہر مصطفیٰ ہے۔ میرا ذہن تو اس نتیجے پر پہنچ گیا، مگر میں نے سمجھا کہیں میں نتیجہ اخذ کرنے میں خطا نہ کھا جاؤں، کہیں اپنے فیصلے میں ٹھوکر نہ کھا جاؤں، کہیں اپنے عقیدے میں غلطی نہ کر جاؤں۔ بہتر ہے کہ رخ پر جن کا مظہر سمجھ رہا ہوں انہی سے پوچھ لوں تاکہ درستگی ہو جائے، کیونکہ سند ان کی بات ہے۔ میں بارگاہ نبوت کی طرف متوجہ ہوا، صحیح بخاری اٹھائی اور آقا علیہ السلام کے جلیل القدر صحابی حضرت برا وہ گویا نظر، ان کی آواز کانوں میں گونجی، وہ فرما رہے تھے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لعلی انت منی وانا منک، کہ مصطفیٰ نے فرمایا علی تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں، علی تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں۔ علی کا مصطفیٰ سے ہونا تو سمجھ میں آتا ہے، علی مصطفیٰ سے ہو یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، مگر مصطفیٰ علی سے ہو یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ جب تأمل کیا، غور کیا تو عقدہ کھل گیا۔ آقا نے دو شانیں بیان کی، جب فرمایا انت منی علی تو مجھ سے ہے تو بیان فرما رہے تھے کہ علی، جب فرمایا تو مجھ سے ہے تو فرما رہے تھے علی میں تیرا مصدر ہوں، میں تیرا مصدر ہوں، اور جب فرمایا انا من کا تو فرما رہے تھے تو میرا مظہر ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے دو مضمون بیان کر دیے، انت منی کہہ کر فرمایا علی تیرا صدور مجھ سے ہے، انا من کا فرما کر فرمایا علی میرا ظہور تم سے ہے۔ ارے کمالات علوی اور کمالات مرتضوی ان کا مصدر منبع مصطفیٰ کا وجود ہے، کمالات مرتضوی اس کا مصدر مصطفیٰ کا وجود ہے، اور کمالات مصطفی کا مظہر مرتضیٰ کا وجود ہے۔ اگر علی کے کمالات کا چشمہ دیکھنا ہو تو چہرہ مصطفیٰ کو تک لو، اور اگر مصطفیٰ کے کمالات کے ظہور کو دیکھنا ہو تو چہرہ علی مرتضیٰ کو تک لو۔ دو باتیں بیان فرما دی، مصطفیٰ فرما دیا مصطفیٰ مصدر علی ہے، مصطفیٰ مصدر علی ہے اور علی مظہر مصطفیٰ۔ ادھر شان مصدریت ہے، ادھر شان مظہریت ہے، اور جب شان مصدریت اور شان مظہریت دونوں یکجا ہوتی ہیں تو نتیجہ لازمی اور لابدی ہے کہ حسینیت جنم لیتی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا، ترمذی کی حدیث، میں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا آج آپ اس پہلو پہ غور کرتے چلے آئیے۔ خدا کا شکر ہے میرا اہل تشیع کی کتابوں کا اور ان کے اصول اربع کا اور امہات کتب کا الحمدللہ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ جیسا، مگر بحمدللہ کافی مطالعہ ہے جس پر مجھے اطمینان ہے۔ میں سینکڑوں ہزاروں احادیث، روایات، دلائل
کتب شیعہ سے دے سکتا ہوں، مگر آج نہیں دوں گا۔ آج فضائل علی کتب اہل سنت سے بیان کروں گا، فضیلت علی صحاح ستہ سے بیان کروں گا، اہل سنت کی کتب حدیث سے بیان کروں گا، اس لیے کہ یہ بیان کرنے کے بعد اختتام پہ آپ دونوں کو جوڑنا ہے۔ میں جوڑنے کے لیے آیا ہوں، توڑنے کے لیے نہیں۔ رب نے مجھے پھوڑنے والوں کا سر پھوڑنے کے لیے بنایا ہے۔ بعضوں نے پوچھا، نہیں بھائی نہیں، بات سنیے، میرا نعرہ نہیں لگائے، سگ کے نعرے کا کیا جواز ہے؟ جہاں مولا کی بات ہو رہی ہو وہاں سگ کے نعرے کا کوئی جواز نہیں۔ بعضوں نے پوچھا علی کون ہے، علی کا مقام کیا ہے، علی کا منصب کیا ہے، علی کی شان کیا ہے، علی کی نسبت کیا کہیں؟ سوال ابھرے۔ میرے مصطفیٰ نے بھی فرمایا، ترمذی شریف، مستدرک حاکم، عمران بن حسین روایت کرتے ہیں، آ کر فرمایا ما یریدون من علی، ما یریدون من علی، ما یریدون من علی۔ علی کی نسبت کیا ارادہ رکھتے ہو؟ کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ کیا جاننا چاہتے ہو؟ علی کے کس منصب سے آشکاری چاہتے ہو؟ آقا علیہ السلام لوگوں سے پوچھ رہے ہیں یہ کیا چاہتے ہیں، یہ کیا چاہتے ہیں، یہ کیا چاہتے ہیں؟ علی کے حوالے سے فرمایا اپنے سوالات میرے قدموں میں انہیں سرنگو کر دو، جواب میں دیتا ہوں۔ فرمایا سنو، ان علی منی وانا منہ وہو ولی کل مؤمن وہو ولی کل مؤمن بعدی۔ فرمایا سنو، علی کا منصب یہ ہے، علی کا مقام یہ ہے، علی کی شان یہ ہے کہ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، اور قیامت کے دن تک اس دھرتی پر جو مومن ہوگا علی ہر مومن کا ولی ہے، علی ہر مومن کا وَهُوَ وَلِيُّ كُلِّ مُؤْمِنٍ بعدی۔ میں یہاں سے ایک تعریف بھی رائج کرنا چاہتا ہوں، اور میرے بعد علی ہر مومن کا ولی ہوگا۔ اب اس کی دو جہتیں ہیں، اس کی دو جہتیں ہیں۔ علی وہ ہے جو ہر مومن کا ولی ہے، اور مومن وہ ہے جس کے سر پہ علی کی ولایت کا تاج، علی کی ولایت کا سایہ ہے۔ جو وہ شخص جو علی کو ولی نہیں مانتا، جو ولایت علی کا منکر ہے، جو اپنے سر پر ولایت علی کی رضا نہیں مانتا، اللہ کی عزت کی قسم، مصطفیٰ کی نبوت کی قسم، وہ مومن نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے۔ پھر یہ وجہ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ مقام بیان کر کے اس کے بعد ایک قاعدہ اور کلیہ بیان فرما دیا، کیونکہ مظہر بنایا اور چاروں صفات کو یکجا کیا، اور اپنی منصب نبوت کی ادائیگی میں چاروں فرائض کو یکجا کیا۔ اس لیے ایک اصول بھی عطا فرماتے ہیں۔ میں نے مومن کی بات کی نا حدیث سے، اب تھوڑا آگے چلتے ہیں، صحابہ کرام سے پوچھتے ہیں، صحابہ کرام سے پوچھتے ہیں کہ ہمیں تو آقا علیہ السلام نے مومن کی نسبت یہ بتایا، آپ بتائیں آپ کے زمانے میں مومن کی تعریف کیا تھی؟ صحابہ کرام جواب دیتے ہیں، صحابہ کرام فرماتے ہیں ہمارے زمانے میں مومن کی تعریف یہ تھی کہ کنا نعرف المؤمنین بحبہم علیہ ونعرف المنافقین ببغضہم علیہ۔ فرمایا ہمارے ہاں
ہمارے ہاں مومن اور منافق کی ایک کسوٹی تھی. ہم تمہاری طرح ادھر ادھر نہیں تھے, ہم تمہاری طرح متذبذب نہیں تھے, ہم تمہاری طرح مخمسے میں مبتلا نہیں تھے. ہم مومن کو علی کی محبت سے پہچانتے تھے اور منافق کو علی کے بغض سے پہچانتے تھے. فرمایا اور آقا علیہ السلام نے پھر اسی وجہ سے فرمایا کنا نعرف المؤمنین بحبهم علیہ ونعرف المنافقین ببغضهم علیہ. ہم منافق کو علی کے بغض سے پہچانتے اور مومن کو علی کی محبت سے پہچانتے. کیوں نہ پہچانتے؟ آخر ایسا کیوں نہ کرتے کہ میرے آقا نے مولا علی شیر خدا کو خود مخاطب ہو کے فرمایا اور میں علی سن لے, لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق. فرمایا علی مجھے اپنی رب کی عزت کی قسم یہ بھی سن لے کہ قیامت تک سوائے مومن کے تجھ سے محبت کوئی نہیں کر سکتا اور سوائے منافق کے تیرا بغض کوئی نہیں پا سکتا. لہذا پیمانہ مقرر ہو گیا, پیمانہ مصطفیٰ کا, پیمانہ صحابہ کرام کا مقرر ہو گیا کہ وہ شخص جو منافق ہے اس کا دل اس قابل نہیں کہ علی کی محبت رکھی جائے, اور وہ شخص جس کا دل مانند صحیفہ ہے وہ دل اس قابل ہے کہ علی کی محبت اس میں سجائی جائے. تو مومن کی پہچان حب علی ہے, منافق کی پہچان بغض علی. کیوں کہ آقا علیہ السلام نے علی شیر خدا, مولا علی شیر خدا کو اپنا مظہر عتم بنا دیا. خود مصدر عتم ہو گئے, ان کو مظہر عتم بنا دیا, مظہر عتم بنا دیا. اور چونکہ محبت ایک کر دی, اپنی اور علی کی محبت ضم کر دی, ایک کر دی. اور میں من احب علی فقد احب اللہ ومن احب علی فقد احب علی. جو مجھ سے محبت کرے وہ اللہ سے محبت کرتا ہے, اور جو علی سے محبت کرے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے. ومن ابغضنی فقد ابغض اللہ ومن ابغض علی فقد ابغضنی. جو مجھ سے بغض رکھے وہ اللہ سے بغض رکھتا ہے, اور جو علی سے بغض رکھے وہ مصطفیٰ سے بغض رکھتا ہے. تو پتہ چلا کہ حب علی حب مصطفیٰ ہے, اور حب مصطفیٰ حب خدا ہے. نتیجہ یہ نکلا کہ حب علی حب خدا ہے اور بغض علی بغض خدا ہے. علی کا بغض رکھ کر کوئی ٹھکانہ کم سے کم ایمان کی کائنات میں تو کسی شہر میں نہیں رہتا. اب میں آپ کو قبل اس کے کہ اس موضوع کی طرف لے آؤں, وہ جو 4 فضیلتیں بیان ہیں اسی مصدریت و مظہریت کے باب میں. اور ایک یہ بھی بات ہے کہ یہ تو مصدریت اور مظہریت کا معاملہ ہے, اور آج میرے اس پیغام کو لے کر جائیے. مفاد پرست, شکم پرست, جاہل, مال پرست, دین فروش اور زمین فروش لوگوں نے اس امت کو لڑایا ہے, اس امت کو لڑایا ہے. صحابہ اور اہل بیت میں کوئی جھگڑا نہ تھا, صحابہ اور اہل بیت میں کوئی, یہ داستان کو طول دیا گیا. میں آج جو حدیثیں آگے اور کوٹ کر رہا ہوں عمر بھر اسے حرز جاں بنا لیں. صبح کا وقت ہے, نماز فجر کے بعد سیدنا مولا علی شیر خدا کا دروازہ کوئی شخص کھٹکھٹاتا ہے. دروازہ دکل باب ہوتا ہے, کھٹکھٹاتا ہے. مولا علی شیر خدا باہر آتے پوچھتے ہیں کون؟ آگے سیدنا فاروق اعظم عمر فاروق
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے، الگ کھڑے، مولا علی شیر خدا پوچھتے ہیں بھائی عمر کیسے؟ بڑھ کے ماتھا چوم لیتے، فرمایا علی مبارک دینے آیا۔ پوچھا بھائی عمر مبارک کس بات کی؟ انہیں ابھی خبر نہیں پہنچی، مولا علی شیر خدا تک ابھی خبر نہیں پہنچی، مبارک کس بات کی؟ فرماتے ہیں رات میں مجلس مصطفیٰ میں تھا اور میں گواہی دیتا ہوں کہ تاجدار کائنات نے آج اعلان فرمایا ہے علی مؤمن علی ولی کل مؤمن و مؤمنۃ، میرے مصطفیٰ نے اعلان کیا ہے خدا کی قسم قیامت تک علی ہر مومن مرد اور مومن عورت کا ولی ہے، اور جو علی کو ولی نہ مانے وہ مومن نہیں ہے۔ اس کی گواہی اور یہ اعلان سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مولا علی شیر خدا کیا۔ یہ اقرار کا، یہ اعتراف کا، یہ باہمی محبت کا اور اکرام و تعظیم کا حال ہے۔ گھر ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ان کی صاحبزادی زوجہ رسول ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں ابا جان اجازت ہو تو میں کئی دنوں سے ایک سوال مچل رہا ہے، آپ سے ایک بات پوچھوں؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتی ہیں ابا جان سیدنا صدیق اکبر ایک سوال پوچھوں؟ فرمایا بیٹی پوچھو، کیا سوال ہے؟ عرض کرتی ہیں ابا جان میں ہمیشہ دیکھتی ہوں کہ جب مجلس میں حضرت علی بیٹھے ہوتے، جب مجلس میں کسی مجلس میں حضرت علی ہوتے تو میں دیکھتی ہوں کہ آپ ہمیشہ ان کے چہرے کو ٹک ٹکی باندھ کے دیکھتے رہتے ہیں۔ حضرت علی کے چہرے کو ٹک ٹکی باندھ کر دیکھتے رہتے اور آپ اپنی نظریں ان کے چہرے سے ہٹاتے نہیں، میں ہمیشہ دیکھتی ہوں۔ آج بتا دیجئے کہ اس کا راز کیا ہے؟ قربان جاؤں سیدنا صدیق اکبر آپ کی صداقت پر فرمانے لگی بیٹی آج آپ نے پوچھ لیا ہے تو جواب بھی سن لو۔ علی کے چہرے کو اس لیے ٹک ٹکی باندھ کے دیکھتا ہوں کہ رب کائنات کی عزت کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، تمہارے باپ نے اپنے ان کانوں سے سنا کہ محمد مصطفیٰ نے فرمایا النظر الی وجہ علی عبادت، کہ علی کے چہرے کو تکنا عبادت ہے، علی کے چہرے کو تکنا عبادت ہے۔ تمہارا باپ ابو بکر چہرے علی کو تک کر عبادت خدا کرتا۔ بولیے ایک تنہا ایک مقام پر آقا علیہ السلام سے بات سنی ہے، یہ بات تأمل سے غور سے سنی۔ اگر دلوں میں آپس میں ضرورت ہوتی، دل ایک دوسرے سے دور ہوتے تو وہ سنی ہوئی بات کوئی اور سنتا بیان کر دیتا، 100 بار کرتا پھر کم سے کم حضرت ابوبکر صدیق اس بات کو دبا جائے، وہ بیان نہ کرتے اور صرف بیان ہی نہیں کر رہے، پوری عمر اس پر عمل کر رہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ باہمی محبت کا احترام کا عالم یہ بدقسمتی سنی جاہل مولویوں نے اور شیعہ جاہل ذاکروں نے اس امت کے جسم کو تار تار کر دیا، صرف اپنے 2 ٹکے کمانے کی خاطر، مال دنیا کمانے کی خاطر وہ ان کو بہکاتے رہے اور شیعوں سے لڑاتے رہے اور صحابہ کو اہل بیت سے دور کرتے رہے۔ وہ 2 ٹکے کمانے کی خاطر شیعوں کو وہ سنیوں سے لڑاتے رہے اور اہل بیت کو صحابہ سے لڑاتے رہے۔ لوگوں وقت آ گیا ہے کہ اس سازش کو تار تار کر دو، امت مسلمہ کا جسم لخت لخت ایک کر دو۔ ابو بکر علی کے بغیر نہیں ہے، علی ابو بکر کے بغیر نہیں ہے، یہ سب شمع مصطفیٰ کی کرنیں ہیں۔ نفرتوں کے چراغ بجھا دو، نفرتوں کے چراغ بجھا دو۔ آقا نے 2 نظروں کی بات کی، ایک فرمایا النظر الی الکعبۃ عبادت، اگر آپ کعبے میں جائیں
نہ تلاوت کریں، نہ درود، نہ استغفار، کچھ نہ کریں، صرف بیٹھ کے کعبے کو تکتے رہے، عبادت ہے۔ اور اللہ کی قسم کچھ نہ کرے، صرف بیٹھ کے چہرہ علی کو تکتے رہے، عبادت ہے۔ اور مجھے اجازت دیں میں اگلی بات بھی کہہ دوں، کسی کو پسند آ جائے تو سودا لے لے، نہ پسند آئے تو جھگڑا میرے مشرب میں نہیں، میرا سودا واپس لے جائے، گاہک بہت ہیں، کسی اور کو بیچ دوں گا۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ چہرہ علی کو تکنا عبادت ہے، اور میں مصطفیٰ کے بہت سے احکام اور فرامین کی روشنی میں علی وجہ البصیرت کہتا ہوں کہ وہ تو چہرہ علی کو تکنا عبادت تھا۔ آقا وہ تو علی کا چہرہ انہوں نے تکا جن کو نصیب ہوا وہ دور، ہمارا کیا ہوگا؟ جواب ہے کہ آل نبی کا چہرہ تکنا بھی عبادت ہے۔ تم نے نہیں سنا کہ نماز میں جو رب کی عبادت ہے اور وہ اپنی عبادت میں کسی کو شریک کرنا گوارا نہیں کرتا، اپنی عبادت میں کسی کو شریک کرنا عبادت بولیے نہیں کرتا۔ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور حالت نماز میں کوئی آ کر آپ کو سلام کر دے، حالت نماز میں آ کر کوئی آپ کو سلام کر دے، سلام کا جواب دینا فرض ہے۔ اس خیال سے آپ نے نماز کے دوران، رب کی عبادت کے دوران فقط اتنا ہی کہہ دیا نا آہستہ سے، وعلیکم السلام، صرف سلام کا جواب بھی دے دیا، اور جواب بھی وہ جو آخر پہ اسی پر نماز ختم کر دی، یہ کہنا بھی ہے، مگر دوران نماز اگر سلام کا جواب دے دیا نماز ٹوٹ گئی۔ تو میری عبادت میں غیر کو شریک کرتے ہو، میری عبادت میں غیر کو شریک کرتے ہو، وہ رب کائنات جو اپنی عبادت میں کسی خیریت کی شرکت گوارا نہیں کرتا۔ قربان جاؤں، رب کائنات کے توحید کے تصور پر کوئی غیر آ جائے، اس کی شرکت تیری نماز میں شرک ہے، مگر دو شرکتیں شرک نہیں، ایک نبی کی ایک آل نبی کی۔ السلام علیکہ ایھا النبی، نبی پر سلام بھیجو، نبی پر سلام بھیجو۔ اور درود کا وقت آ گیا، کہو اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد۔ رب اپنی نماز میں نبی پہ اور نبی کی آل پر درود و سلام بھیجتا ہے۔ باری تعالیٰ تیرا تو حکم تھا کہ ہر غیر کی شرکت سے شرک ہو جائے گا، یہاں فرمایا نادان کسی چکر سے کہ تجھے نکالنا تھا، نہ نبی غیر ہے نہ آل نبی غیر ہے۔ نہ نبی غیر ہے نہ آل نبی غیر ہے۔ کوئی پوچھ سکتا ہے کہ قاضی صاحب یہ استدلال تو بجا، مگر استدلال پر کوئی نص کی دلیل بھی ہے؟ کوئی نص کی دلیل بھی ہے؟ تو ہاں، نص کی دلیل بھی سن لیں۔ ترمذی شریف کی حدیث، ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا یا علی لا یحل لأحد ان یجنب فی ھذا المسجد غیری وغیر۔ علی مجھے رب کی عزت کی قسم، روئے زمین کا کوئی شخص میری مسجد نبوی میں جنوب کی حالت میں قدم نہیں رکھ سکتا۔ اگر اس پر غسل واجب ہو، غسل بولیے واجب ہو، تو مسجد میں، عام مسجد میں داخل نہیں ہو سکتے۔ فرمایا غسل واجب ہو، اس حالت میں روئے زمین کا کوئی شخص، روئے زمین کا کوئی شخص، اور یہ استثناء جمیع صحابہ کرام میں سے بھی کسی کو نہ ملا، کوئی شخص روئے زمین کا کتنا بھی متقی، اتقی، اعلیٰ، افضل اعلیٰ کیوں نہ ہو، وہ میری مسجد نبوی میں جنوب کی حالت میں قدم نہیں رکھ سکتا۔ دو استثناء ہیں، ایک نبی کا، ایک علی کا، ایک نبی کا اور ایک بولیے علی کا۔ حکم ہوا کہ سارے دروازے جو مسجد نبوی کے سین کی طرف کھلتے ہیں وہ بند کر دیے جائیں، تاکہ مجبوری کی حالت میں کسی کا گزر مسجد نبوی کی سین سے نہ ہو۔
مولا علی شیر خدا بھی بند کرنے لگے. فرمایا علی رک جا، تیرے کو حکم نہیں، تو گزر سکتا ہے جیسے میں گزر سکتا ہوں. تو گزر سکتا ہے جیسے میں گزر سکتا ہوں. کیوں؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا الناس من شجر شتى انا وعلی من شجرۃ واحدہ، کہ ساری کائنات کے انسان الگ الگ درختوں سے بنے ہیں مگر مصطفیٰ اور علی ایک ہی درخت کے پھل. جب یہ بات واضح ہو گئی، اب دوسری طرف کیونکہ سارے فضائل منصب نبوت کے ایک ذات میں اس طرح یکجا کیے کہ انہیں اپنا مظہر ختم بنا، تو قرآن کی فضیلت بھی مولا علی شیر خدا میں یکجا، تزکیہ کی فضیلت بھی، علم کی فضیلت بھی، حکمت کی فضیلت بھی. قرآن کی فضیلت یوں وجود مرتضوی میں نقطہ کمال پر پائی گئی کہ آقا علیہ السلام نے خود فرمایا القرآن مع علی وعلی مع القرآن لن یفترقا حتی یردا علی الحوض. فرمایا قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے. تم علی کو کس کس سے جدا کرو؟ قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے. اور فرمایا قرآن اور علی اس طرح یکجا رہیں گے، جڑے ہوئے رہیں گے، کبھی جدا نہ ہوں گے، حتیٰ کہ قیامت کے دن حوض کوثر پر ہر کوئی میرے پاس اکیلا آئے گا مگر علی اور قرآن میرے پاس جڑواں ہو کے آئے گا. علی اور قرآن میرے پاس جڑواں حالت میں آئے گا، حوض کوثر پر اکٹھے آئے گا. سیدنا مولا علی شیر خدا کو فیض قرآن کا اس طرح مجسم کہہ کرتا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود بیان فرماتے ہیں، امام سیوطی نے عارف خان نے اور بہت ساری اور کتب میں یہ اصول تفسیر پر اتنی کتابیں آپ کو یہ روایت ملے گی. فرماتے ہیں ان اللہ انزل القرآن علی 7 احرف، اللہ پاک نے قرآن کو 7 حرفوں پر نازل فرمایا. اب 7 احرف 7 حرفوں کی تفسیر میں نہیں جاتا، اس کے بہت سے معنی، بہت تعبیرات اور تشریحات ہیں، اس کو چھوڑ دیں. 7 حرفوں پر نازل فرمایا وَلِكُلِّ حَرْفٍ مِّنْهَا ظَهْرٌ وَبَطْنٌ، اور فرمایا کہ ان 7 حرفوں میں سے پورے قرآن کا الحمد سے والناس تک ہر آیت کا اور ہر حرف کا پھر ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے. اور فرماتے ہیں ان علی ابن ابی طالب عنده من الظاہر والباطن، الحمد سے والناس تک قرآن کے ہر حرف کا ایک الگ ظاہر اور الگ باطن ہے. اور علی شیر خدا کی گود میں رب نے سارے قرآن کے ظاہر و باطن کو یکجا کر دیا. مولا علی شیر خدا کی معرفت میں، ان کے علم میں، ان کے وجود میں، ان کے سینے میں، ان کی روح میں، ان کے سر میں اللہ پاک نے سارے قرآن کے ظاہر باطن کو یکجا کر دیا. فیض قرآن کا اس طرح مظہر عظم بنایا. اور پھر آقا نے فرمایا کہ ساری کائنات کا علم قرآن میں، لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ساری کائنات کے خشک و تر کا علم قرآن میں ہے. اور سارے قرآن کا علم سورہ فاتحہ میں ہے، اور ساری سورہ فاتحہ کا علم بسم اللہ میں ہے. اور مولا علی فرماتے ہیں اس بسم اللہ کی بے میں دو الگ روایت ہے. ایک جگہ فرمایا کہ اس بے کا نقطہ میں ہوں، ایک جگہ فرمایا وہ بے میں. تو گویا ساری کائنات کے علوم آپ اندازہ کر لیں، ادھر علم کی طرف چلے جائیں، ادھر مجسم فیض کی طرف چلے جائیں. یعنی کائنات کا سارا علم سمیٹ کر اللہ نے جمع کر کے قرآن میں رکھ دیا، اور قرآن کا سارا علم سمیٹ کر اللہ نے فاتحہ میں رکھ دیا، اور فاتحہ کا سارا علم اللہ نے بسم اللہ میں
مرکوز کر دیا اور بسم اللہ کا سارا علم با میں جمع فرما دیا. اس کا علم نقطہ میں یا با میں، اور بسم اللہ کی با مولا علی شیر خدا کو بنا دیا. ادھر رب کائنات نے اپنے حسن کے جلوے اس زمین و آسمان پر محیط و بے کراں ساری کائنات نے پھیلا دی. ساری کائنات نے پھیلا دی. اپنی صفات کو، اپنے اسماء کو، اپنے افعال کو رب کائنات نے اپنے حسن کے جلوے بھی کھیر دیے. ان سارے جلووں اور کمالات کو سمیٹا اور ایک کمال انسانیت میں جمع کر دیا. عالم اکبر کو انسان کے عالم اصغر میں جمع کر دیا اور انسانیت کے سارے کمالات انہیں نقطۂ کمال پر پہنچایا. وہ کمال نبوت میں جمع کر دیا اور کمالات نبوت کو نقطۂ کمال پر پہنچا کر کمال رسالت میں جمع کر دیا اور سارے کمالات رسالت کو یکجا کر کے عروج پر پہنچایا تو کمال محمدیت میں جمع کر دیا. یہ کمال محمدیت عروج پر پہنچی، نبوت ختم ہو گئی اور وجود امامت علی کو مصطفیٰ نے اپنے کمال کا آئینہ بنا دیا. جو کمال مصطفیٰ کا اللہ نے عطا کیا تھا اپنا مظہر بنا کے علی کو اپنا آئینہ بنا دیا اور فرما دیا مصطفیٰ کا علم دیکھنا ہے علی کا علم دیکھو، مصطفیٰ کا حلم دیکھنا ہے علی کا حلم دیکھو، مصطفیٰ کا توکل دیکھنا ہے علی کا توکل دیکھو، ان کی شجاعت دیکھنی ہے ان کی شجاعت دیکھو، ان کا زود و برا دیکھنا ہے علی کا زود و برا دیکھو، اور مصطفیٰ کی تصویر کامل دیکھنی ہے مجسم علی شیر خدا کا دیکھو، اور پھر علی شیر خدا اور مصطفیٰ دونوں کو دیکھنا ہے تو حسن اور حسین کو دیکھنا ہے. تو یہ قرآن کا فیصلہ. دوسرا فرمایا یزکیکم، پاک کر دیتا ہے، نجاست دور فرما دیتا ہے، نجاست دور فرما دیتا ہے. نجاست دو، یہ تو نجاست نسبی ہے یا نجاست اعتقادی ہے. نجاست اعتقادی اور عملی، یہ نجاست اخلاقی، نجاست اعتقادی، نجاست روحانی، اور ایک نجاست نسب. دو نجاستیں. نجاست سے اور فضول چیزوں سے پاک ہو جائے اس عمل کو تزکیہ. اللہ پاک نے فرمایا میرے مصطفیٰ کا دوسرا فیض یہ ہے کہ یہ سب کو نجاستوں سے پاک کر دیتا ہے، نجاستوں سے پاک کر دیتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس دل میں بات سن لیں، جس دل میں محبت نبی آ جائے، جس دل میں محبت نبی ہو، جس دل میں محبت نبی ہو، جس دل میں ادب نبی ہو، جس دل میں احترام و تعظیم نبی ہو، جس دل میں تکریم و تعزیر نبی ہو، جس دل میں عشق نبی ہو، جس دل میں تعلق اور نسبت نبی ہو، حیاء نبوت ہو، اس میں نہ نجاست نسبی ہوگی، نہ نجاست کسبی ہوگی، نہ پیدائشی نطفے کی نجاست ہوگی، نہ کسب کی نجاست ہوگی. اس لیے کہ اگر نجاست نسبی ہو یا نجاست کسبی ہو، اس دل کے برتن میں مصطفیٰ کی محبت اور ادب آ نہیں سکتے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ فیض کامل طریقے سے کس کو ملا ہے. مولا علی شیر خدا کے لیے ارشاد فرمایا نجاست کسبی تو نفاق تھا، نجاست کسبی تو نفاق منافقت تھی، اور فرمایا میرے آقا نے کہ علی کو خطاب کر کے فرمایا، اللہ پاک نے قسم کھائی، فرمایا والذی فرق الحبت وبرع النسمت انہ لعہد النبی الامی الیہ. یہ مولا علی شیر خدا نے فرمایا، قسم خدا کی، اس رب ذوالجلال کی جو گندم کے دانے کو کھولتا ہے، قسم کھائی روح کو کھولتا ہے، جو خالق انس ہے، جو خالق حبات کائنات ہے. اور میں اس رب کی قسم، میرے نبی نے، نبی امی نے میرے ساتھ یہ وعدہ فرمایا تھا، کیا تھا
فرمایا تھا اللہ یحبنی الا مؤمن ولا یبغضنی الا منافق. فرمایا تھا علی خدا کی قسم سوائے مومن کے تجھ سے محبت کوئی نہیں کرے گا اور سوائے منافق کے تجھ سے بغض کوئی نہیں رکھے گا. تو پتہ چلا جس دل میں حب علی آ گئی، حقیقت میں حب علی آ گئی، وہ دل نجاست نفاق سے خالی ہو گیا. اور جس میں نجاست ہے اس میں حب نہیں آ سکتی. جس میں حب آ گئی وہاں نجاست نہیں رہ سکتی. تو نجاست نفاق، قصدی نجاست بھی علی شیر خدا کی محبت سے چلی گئی. یہ فیض مصطفیٰ تھا. دوسرا فیض نجاست نسبی کا. اور نجاست نسبی کیا ہے؟ حرام کا نطفہ ہونا، نطفہ حرام ہونا، یہ نجاست نسبی ہے. یہ شان میرے مصطفیٰ کی. ایک شخص آقا علیہ السلام کے زمانے میں آپ کی بے ادبی کرتا تھا، آپ کا اسم پاک بگاڑ کے لیتا تھا. اس نے بے ادبی کی، قرآن مجید کی آیت نازل ہو گئی وَتُلِّمْ بَعْدَ ذَلِكَ ظَنِيمٌ. مصطفیٰ کی بے ادبی کرنے والا اور مصطفیٰ کی شان میں گستاخی کی زبان کھولنے والا یہ حلالی نہیں ہو سکتا. یہ نطفہ حرام ہے. وہ شخص بے ادب اور گستاخ ضرور تھا مگر اتنا جانتا تھا، بے ادب اور گستاخ ہو کر بھی جانتا تھا کہ جو بات مصطفیٰ نے کہہ دی وہی حق ہے. ننگی تلوار لے کر ماں کے سر پہ چڑھ گیا اور جا کے پوچھا آج فیصلہ ماں کرے گی. ایک صاحب نے شعر پڑھا تھا کہ اس کی ماں سے پوچھ. جو علی کا گستاخ، نبی کا گستاخ اور بے ادب میں آگے بھی چلتا ہوں، اس کی گستاخی کا سبب اس کی ماں سے پوچھ. وہ گستاخ تھا. قرآن نے کہا گستاخ مصطفیٰ، نطفہ حرام ہے. وہ تلوار لے کر سیدھا ماں کے پاس چلا گیا. اس نے پوچھا ماں آج یہ آیت اتری ہے اور مصطفیٰ کی زبان سے غلط بات کبھی نہیں آئی، مجھے سچ سچ بتا دو میرا باپ کون ہے. ماں اس کی تلوار دیکھ کے ڈر گئی. اس نے کہا بیٹا سچ پوچھتے ہو چھوڑ دو گے جان؟ سے کہا جان بخشی سچ بتا دو. اس نے کہا تمہارے باپ سے اولاد نہیں ہو سکتی. یہ اس کا آزاد کردہ غلام تھا، لڑیا تھا، تمہیں اس سے لیا ہے. مصطفیٰ نے سچ فرمایا تم نطفہ حرام ہو. تو جو حلال کا نطفہ ہے وہ مصطفیٰ کا بے ادب نہیں ہو سکتا، اور جو بے ادب مصطفیٰ ہے وہ سوائے نطفہ حرام کی اور کچھ نہیں ہو سکتا. جب یہ اصول شان مصطفیٰ کے باب میں طے ہو گیا، میں مصطفیٰ کی نبوت اور آپ کی عظمت کی دہلیز پر گر گیا. میں نے کہا آقا آپ کے ہر فیض کی جھلک چہرہ علی مرتضیٰ میں نظر آئی ہے، اس بات میں کیا فرماتے ہیں؟ مصطفیٰ نے فرمایا ہاں خدا کی قسم علی سے بغض رکھنے والا حلال کا نطفہ نہیں حرام کا نطفہ ہوگا. تو نجاست نسبی بھی حب علی سے چلی گئی اور نجاست کسبی بھی حب علی سے چلی گئی. اور جہاں حب علی نہ ہوئی وہاں نجاست کسبی بھی ہوئی، نجاست نسبی بھی کبھی امکان ہو گیا. دونوں فیض و تمام و کمال ملے. اور پھر وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، علم دے. تیسری فضیلت علم کی تھی. تیسری فضیلت علم کی تھی اور بے شک علم بڑی فضیلت تھی. رب کائنات نے اپنے قرآن کا نزول بیان علم کر دیا. ابتدا نزول کی اقرأ بسم ربک الذی خلق، بیان علم سے کی. رب کائنات نے اپنے محبوب سے تعلق بیان کیا تو تعلق علم بیان کیا. وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما. اتنا علم دیا کہ آپ سب کچھ جان گئے اور یہ اللہ کا بڑا فضل ہے آپ پر. تو اتنا علم قرآن نے فضل عظیم فضیلت بنا دیا. آدم علیہ السلام کا ذکر کیا، سلسلہ نبوت کی ابتدا ہوئی، فرمایا علم آدم الاسماء کلھا. فضیلت آدم جس کے سامنے
ملائکہ کو بھی سر بسجود کروا دیا، وہ بھی فضیلت علم تھی۔ فضیلت محمدی بھی علم میں، فضیلت نبوت بھی علم میں، اور فضیلت انسانیت علم الانسان ما لم یعلم وہ بھی علم میں۔ ساری فضیلتوں کا منتہا کائنات انسانی میں علم کو قرار دیا۔ ساری فضیلتیں علم پہ جا کے ختم ہوئی، اور اس علم پر فضیلتوں کو ختم کر کے ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا۔ فرمایا ساری فضیلتیں علم کی دہلیز پر آ کر سرنگو ہو گئی، علم ساری فضیلتوں سے سر بلند ہو گیا۔ کسی کو حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا آنچ خوباں ہمدارن تو تنہا دار، کسی کو کچھ علم ملا، کسی کو کچھ۔ علم کی فضیلتیں بھی تقسیم ہوتی گئیں، مگر جب بارگاہ مصطفیٰ آئی تو علمک ما لم تکن تعلم، سارا علم ما کان وما یکون کا علم بھی مصطفیٰ کے علم کا حصہ بنا دیا۔ ما کان وما یکون کا علم بھی علم مصطفیٰ کا حصہ بنا دیا، اتنا عظیم علم عطا کر دیا۔ اور آقا نے اس کے لیے فرمایا وہ جو ٹوٹیلٹی آف نالج ہوئی، اس میں جو کمپریہنشن آئی، آل ایمبریسنگنیس آئی، ٹوٹیلٹی کلیت آئی، تمامیت آئی، سارا علم جب یکجا ہو گیا تو فرمایا انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں۔ شہر وہ ہے وہ آبادی جہاں سے سب کچھ مل سکے۔ تحصیل سے چھوٹے شہروں دیہاتوں سے کچھ ملتا ہے، کچھ نہیں ملتا، گاؤں قصبوں سے کچھ ملتا ہے، کچھ نہیں ملتا۔ بہت کچھ لینا ہو، سب کچھ لینا ہو تو چھوٹے دیہاتوں سے لوگ شہر کو جاتے ہیں۔ شہر کی تعریف یہ ہے جہاں سب کچھ مل جائے، سادہ بات، شہر کی تعریف یہ ہے جہاں سب کچھ مل جائے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں، وعلی بابھا، اور علی اس کا دروازہ ہے، علی اس کا دروازہ ہے۔ یہ حدیث تو معروف ہے، مگر ابن عدی نے اور طبرانی نے آگے اور حاکم نے مستدرک میں اس حدیث کو حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت سند صحیح کے ساتھ روایت کیا، اور آگے الفاظ بڑھائے۔ ابن عباس سے مروی، فرمایا میرے آقا نے انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں، یعنی شرق سے غرب تک کائنات ارض و سما کی جس شے کی خبر لینی، جس شے کا علم درکار ہو، وہ مدینہ علم مصطفیٰ سے ملتی ہے۔ یہاں کوئی بے خبری نہیں، ہر شے کی باخبری ہے، ہر شے کا علم میرے شہر میں ہے۔ اور پھر فرمایا کہ یہ شہر ایسا نہیں کہ سب چور چکے جس وقت چاہیں آ جائیں، نہیں، اس شہر پہ فصیل قائم ہے، اس شہر پہ دیوار لگا دی ہے، اس شہر پر دیوار قائم کر دی ہے تاکہ لٹیروں کے لیے راستہ نہ رہے، اور طہارت والوں کے لیے، تزکیہ والوں کے لیے، شرافت والوں کے لیے، نسبت والوں کے لیے، روحانیت والوں کے لیے اس شہر کا دروازہ ہو۔ فرمایا اس شہر کو فصیل نے گھیر دیا ہے، اس کا دروازہ لگا دیا ہے، اور شہر علم کا نام ہے محمد، اور باب شہر علم کا نام ہے علی۔ اور طبرانی اور حاکم روایت کرتے ہیں، میرے آقا نے فرمایا فمن اراد العلم فلیأت الباب، اب جسے میرے علم کی ضرورت ہے وہ علی کے دروازے پر آئے۔ مومنوں، منزل مدینہ علم مصطفیٰ ہے، اور حق کا راستہ باب علم مدینہ مصطفیٰ ہے۔ جب میرے آقا نے فرما دیا کہ شریف لوگوں جسے میرے علم سے کچھ لینا ہو وہ دروازے پر آئے، دیواریں پھلانگنے کی کوشش نہ کریں۔ لہذا علم کی خیرات، علم مصطفیٰ کی خیرات، علم لدنی مصطفیٰ کی خیرات، عطائے مصطفیٰ کی خیرات، تقسیم مصطفیٰ کی خیرات صرف اسی کو ملے گی
جو پہلے دہلیز باب علی پر آئے گا، جو دروازہ علی پر آنے سے کتراتا ہے، مصطفیٰ کے در سے دھکے کھا کر جاتا ہے، اور جو باب علی پر آ کر سر چکاتا ہے، مصطفیٰ اسے اپنے اٹھا کر گلے لگاتا ہے۔ اور سنو، اب طریقے دو ہوتے، خزانہ لینے کے طریقے دو ہوتے، خزانہ لینے کے طریقے دو ہوتے ہیں، یا دیانتداروں اور شریفوں کی طرح لیا جائے، یا بدعنوانوں اور لٹیروں کو، چوروں اور ڈاکوؤں کی طرح لیا جائے۔ میرے آقا نے فرمایا، جو میری بارگاہ میں خزانہ علم لینے کے لیے بھکاری بن کے آتا ہے، میں نے خزانہ علم کے لیے راستہ فقط باب علی مرتضیٰ بنا دیا۔ جسے میرے علی کے پاس آنے میں کوئی جھجک ہو، اسے میری بارگاہ میں آنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جو علی کی بارگاہ میں آنے سے کترائے، وہ میری بارگاہ میں آنے کا کبھی خیال نہ کرے۔ لہذا سیدنا غوث الاعظم کو خیال آیا کہ میں علم مصطفیٰ سے کچھ لوں، وہ علی شیر خدا کے در پر ہوں۔ خواجہ اجمیر کو خیال آیا کہ میں خزانہ علم مصطفیٰ سے لوں، وہ دروازہ علی مرتضیٰ پر ہوں۔ حضرت شاہ نقشبند کو خیال آیا کہ میں خزانہ علم مصطفیٰ سے لوں، وہ بھی باب علی مرتضیٰ تک پہنچے۔ حضرت شیخ سہرورد کو خیال آیا کہ میں بھی خزانہ علم مصطفیٰ سے لوں، وہ بھی باب علی مرتضیٰ سے پہنچے۔ رب کائنات کی قسم، شریعت لینے والے بھی در مصطفیٰ تک باب علی سے پہنچے، طریقت مانگنے والے بھی در مصطفیٰ تک باب علی سے پہنچے، معرفت کے بھکاری بھی در مصطفیٰ تک باب علی سے پہنچے، اور حقیقت کے مسافر بھی منزل خزانہ علم مصطفیٰ لینے والے باب علی مرتضیٰ تک پہنچے۔ اس لیے اولیاء کرام کا یہ متفق علیہ مشرب ہے، یہ طے شدہ روحانی فیصلہ ہے کہ آج تک اور قیامت تک جو ولی ہوا، ابدال ہوا، کتب ہوا، غوث ہوا، غوث الاعظم ہوا، کسی کو ولایت علی شیر خدا کی مہر کے بغیر نہ ملے نہ قیامت تک ملے گی۔ کسی کو قطبیت، کسی کو غوثیت مولا علی شیر خدا کی مہر کے بغیر نہ ملی نہ ملے گی۔ جب ولایت مہر علی مرتضیٰ کے بغیر معتبر نہیں، طریقت و شریعت، معرفت و حقیقت مولا علی شیر خدا کے بغیر معتبر نہیں، اور ایمان مولا علی شیر خدا کے بغیر معتبر نہیں، تو نادانوں ضد چھوڑ ہی دو، ضد چھوڑ ہی دو، آؤ اس در پہ گر رہا۔ یہ در علی مرتضیٰ کا نہیں، یہ در محمد مصطفیٰ کا در ہے۔ تو تیسری فضیلت علم کی تھی، چوتھی فضیلت فرمایا والحکمہ، فرمایا والحکمہ، اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت میں حکمت اور دانائی کی خیرات بھی بانٹتے ہیں۔ میرے آقا علم کی بات تو سنی، علم کا دروازہ علی شیر خدا کو بنایا، پر آپ کے در سے تو دنیا کو حکمت بھی ملتی ہے۔ اس کے بارے میں ارشاد کیا ہے؟ ترمذی، سنن ترمذی، جامع ترمذی، ترمذی شریف اٹھائیے، حضرت علی شیر خدا سے مروی، فرماتے انہو قال لہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا دار الحکمت وعلی البابھا۔ جس طرح علم کا شہر میں تھا، علی اس کا دروازہ تھا، فرمایا حکمت کا گھر میں ہوں، علی اس کا دروازہ۔ تو آج بات طے ہو گئی کہ دروازہ علی شیر خدا کے بغیر نہ تو کسی کو حکمت مصطفیٰ ملے، باب علی مرتضیٰ کے بغیر نہ کسی کو علم مصطفیٰ ملے، باب علی مرتضیٰ کے بغیر نہ کسی کو محبت اور تعلق اور نسبت مصطفیٰ ملے، اور باب علی مرتضیٰ کے بغیر نہ کسی کو دولت ایمان ملے، کیونکہ بغض اور لا تعلقی آ گئی تو ایمان کٹ گیا۔ تو معلوم ہوا اللہ پاک نے حضرت علی شیر خدا کو تاجدار کائنات کی ان فضیلتوں کا اس طرح مرقع اور مظہر عتم بنایا کہ ساری نسبتیں آقا سے حاصل کرنے کے لیے
اس دروازے کی طرف متوجہ کر دیا، اور میرے آقا نے شک و شبہ کو رفع کرنے کی خاطر خود ایک تاریخی اعلان فرما دیا۔ اس دنیا سے ظاہری حیات ظاہری کا یہ دور رخصت ہونے سے قبل مسند امام احمد بن حنبل، طبرانی، ترمذی، سنن بزاز، مسند بزاز، مسند امام احمد بن حنبل، مسند بزار کے علاوہ آگے بتا رہا ہوں، پھر دیگر احادیث مسند ابو یعلا، پھر دیگر احادیث میں اسناد رجال صحیح کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کون کون روایت کرنے والے، رباح بن الحارث روایت کرنے والے، حضرت زید بن ارقم روایت کرنے والے، حضرت ابو الطفیل روایت کرنے والے، دیگر صحابہ ایک جگہ 30 صحابہ کی جماعت اور جمع غفیر روایت کرنے والے، عبد الرحمن بن ابی یعلا روایت کرنے والے، دیگر صحابہ میں سے حضرت ابو ہریرہ، اور پھر روایت کرنے والے حضرت مالک بن حویرث، اور روایت کرنے والے حبشی بن جنادہ، روایت کرنے والے بشر بن حرب، العاذ القیاس روایت کرنے والے امیرہ بن، کثرت کے ساتھ صحابہ، حمید بن عمارہ، عبداللہ بن عباس، زیاد بن ابی زیاد، 30 صحابہ اکٹھے کھڑے۔ مولا علی شیر خدا پوچھتے ہیں تم فرماؤ مصطفیٰ نے کیا فرمایا تھا، کوئی تمہارے میں سے گواہ ہے؟ 30 صحابہ کھڑے ہو کر سیاستہ کی حدیث، سیاستہ کی حدیث، اور تواتر کے ساتھ کہ اتنی کثرت کے ساتھ صحابہ کرام کی جماعت اور جمع غفیر جس کو روایت کر رہا ہو، اور اتنی کثرت کے ساتھ کتب حدیث میں جو روایت ہو رہی ہے، کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے کہا ہم گواہی دیتے ہیں، میرے آقا نے فرمایا تھا وَشَاهِدُوا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم أَخَذَ بِيَدِ عَلِيٍّ، آقا علیہ السلام نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑ لیا اور بلند فرمایا أَتَعْلَمُونَ أَنِّي أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ، کیا تم جانتے ہو نا کہ میں تم سب مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب تر ہوں، اور ولی ہی نہیں بلکہ اولا بالمؤمنین کی۔ سب نے گواہی دی بلا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ سب مومنوں کی جانوں کے ولی اور اولا ہیں۔ فرمایا اگر تم اس کی گواہی دیتے ہو، ہاتھ بلند کر کے فرمایا سنو، من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، اللہم وال من والاہ وعاد من عاداہ، جس کا میں ولی ہوں اس کا علی ولی ہے، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اور فرمایا رب کائنات تو اس کا مولا بن جو علی کو مولا جانے، اور تو اس کا دشمن بن جو علی کو دشمن جانے۔ اور پھر آقا نے فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولا، میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے روایت کیا، حضرت عبداللہ ابن عمر نے اعلان کیا طبرانی میں ان الفاظ کے ساتھ، فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولا، جس کا میں مولا علی اس کا مولا ہے۔ اور آپ نے فرمایا میرے اللہ جو علی کی ولایت میں رہے تو اس کا ولی رہے، اور جو علی سے عداوت میں رہے تو اس کا عدو و دشمن بن، منصر من نصرہ وعن من عانہ، اور جو میرے علی کی نصرت کرے تو اس کی نصرت کر، جو اس کی اعانت کرے تو اس کی اعانت کر، اور جو اس سے بغض رکھے تو اس سے بغض رکھ، جو اس سے دشمنی کرے تو اس سے دشمن بن۔ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ولایت علی کا اعلان کر کے، اور اس میں ساتھ پھر آقا علیہ السلام نے حضرت عمار بن یاسر کی روایت کے مطابق اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کی روایت کے مطابق آقا نے پھر آگے فرمایا میری وصیت سن لو، میرا اعلان سن لو۔ فرمایا
من آمن بی وصدقنی، سنیں یہ وصیت ہے بے ولایت علی ابن ابی طالب، اوسی من آمن بی وصدقنی بے ولایت علی ابن طالب، جو مجھ پر ایمان لاتا ہے اور میری رسالت کی تصدیق کرتا ہے، میں اسے علی ابن ابی طالب کی ولایت کی وصیت کرتا ہوں۔ من تولاہ فقد تولانی ومن تولانی فقد تولی اللہ، جس نے علی کو ولی مانا اس نے مجھے ولی مانا، اور جس نے مجھے ولی مانا اس نے خدا کو ولی مانا۔ ومن احبہ فقد احبنی ومن احبنی فقد احب اللہ ومن ابغضہ فقد ابغضنی ومن ابغضنی فقد ابغض اللہ۔ اور ابن عباس کہتے ہیں جب آقا علیہ السلام یہ فرما رہے تھے، چہرہ پاک خوشی سے تمتما رہا تھا اور نگاہ مقدس چہرہ علی میں مرکوز تھی، اور مسکرا کے نظر النبی الی علی، علی کی طرف تک کر فرمانے لگے یا علی انت سید فی الدنیا و سید فی الآخرہ و حبیبک حبیبی و حبیبی حبیب اللہ و عدوی 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 عدو اللہ۔ فرمایا علی عدوک عدوی عدوی عدو اللہ، فرمایا علی تو دنیا میں بھی سید ہے اور آخرت میں بھی سید ہے، تیرا دوست میرا دوست ہے، میرا دوست اللہ کا دوست ہے، تیرا دشمن میرا دشمن ہے، میرا دشمن اللہ کا دشمن ہے۔ اور پھر فرمایا والویل لمن ابغضک بعدی، اب اس کے بعد تباہی ہے جو میری باتیں سن کر بھی تجھ سے بغض رکھے، بس تباہی ہے۔ آقا علیہ السلام نے مسائل کو ختم فرما دیا۔ لوگوں، یہ نسبت، یہ تعلق اتحاد امت کا تعلق ہے، یہ مرکزی نقطہ ہے۔ دو باتیں ذہن نشین کرنے والی ہیں۔ نقطہ حب علی مرتضیٰ پر، نقطہ نسبت مولا علی مرتضیٰ پر ایک ہو جاؤ، ایک ہو جاؤ، ہاتھ کھڑا کر کے اعلان کرو آج نفرتیں قدورتیں ختم کر دو، ختم کر دو۔ وہ لوگ سینہ سپر ہو جاؤ جو اپنی گولیوں سے آج مسلمانوں کے سینے چھلنی کر رہے ہیں، اور جو بموں سے مسجد عبادت گاہیں ایمان بار گاہیں ان پر بم چلا رہے ہیں، اور آپس میں مسلمان کا گلا کاٹ رہا ہے، اور ایک دوسرے پر تہمتیں لگا کر کافر بنا رہا ہے، ایک دوسرے کے خون سے ہولی کھیل رہا ہے، ایک دوسرے کی جان اور مال سے ہولی کھیل رہا ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم، وہ مسلمان تو درکنار، وہ انسان بھی نہیں ہو سکتا۔ اٹھو، متحد ہو جاؤ، تاجدار کائنات کی کمری کے نیچے تعلق صحابہ و خلفاء راشدین میں، تعلق اہل بیت اور ائمہ معصومین میں، ان میں فرق نہ جانو۔ میں نے آپ کو حدیثیں انہی کی روایت سے سنائی ہیں۔ جو کو جس سے مختلف کہے سمجھو پیٹ کا بندہ ہے، روٹی مانگتا ہے، کھانا مانگتا ہے، اس کو کھانا دو، سنو نہیں، اس کو کھانا دو، سنو نہیں۔ سیدنا امام حسن مصطفیٰ رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام، امام علی مقام امام حسین بھی آپ کے ساتھ کوفہ میں گزرتے ہیں دونوں شہزادے۔ ایک شخص آیا، اس نے امام علی مقام سیدنا امام حسن علیہ السلام کو برا بھلا کہا۔ آپ مسکرا پڑے، اس کا ہاتھ پکڑ لیا، گھر لے گئے۔ سیدنا امام حسین نے سمجھا کہ اس کو جواب دیں گے، سمجھائیں گے، آپ نے کوئی بات نہیں کی۔ گھر لے گئے اور گھر سے جا کے جو کچھ میسر تھا اس کی جھولی میں ڈال دیا۔ امام علی مقام امام حسین نے پوچھا بھائی جان یہ کیا کیا؟ فرمایا کیونکہ گالی دیتا تھا، میں سمجھ گیا کہ حاجت مند ہے، گالی دے کے کام نکلوانا چاہتا تھا، میں نے جواب دینے کی بجائے اس کی جھولی میں ڈال دیا۔ سنو، جو تمہارے اندر آئے، وہ سنیوں میں ہو یا شیعوں میں ہو، اور وہ ایک دوسرے کو گالی دے اور گالی نکلوائے اور گالی کی راہ پہ چلائے، سمجھ لو کہ طمع کا بندہ ہے، عرض کا بندہ ہے،
دنیا پرست ہے، اس کو لقمہ دو، اس کی نصیحت پہ کان نہ کرو، اس سے بات سنو جو محبت کا سبق دے، جو الفت کا سبق دے، جو وحدت کا سبق دے، مودت کا سبق دے، یکجہتی کا سبق دے، یگانگت کا سبق دے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، چھوٹے بیٹے گلی میں کھیل رہے ہیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی معصوم 3 4 سال 5 سال کے شہزادے، معصوم شہزادے، دونوں بچے کھیلتے ہوئے آپس میں تھوڑی سی کشیدگی ہوئی، کشیدگی میں سیدنا امام کوئی حضرت سیدنا فاروق اعظم کے صاحبزادے نے کچھ کہا، سیدنا امام حسین کہنے لگے کہ جاؤ تم تو ہمارے غلام زادے ہو، ہمارے غلام زادے ہو۔ وہ رو کے واپس چلا گیا بچہ، جا کے سیدنا فاروق اعظم سے عرض کیا ابا جان حسین نے مجھے تانا دیا ہے۔ پوچھا بیٹے کیا تانا دیا ہے؟ کہنے لگے ابا جان حسین مجھے کہتا ہے کہ ہمارے غلام زادے ہو۔ سیدنا فاروق اعظم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونگٹے کھڑے ہو گئے، لرز گئے، فرمانے لگے بیٹے سچ کہہ رہے ہو، انہوں نے زبان سے کہا ہے کہ ہمارے غلام زادے؟ ابا جان کہا ہے، مجھے ساتھ لے چلو اور مجھے کانوں سے سنوا دو۔ دروازے پر پہنچے، سیدنا امام حسین شہزادہ رسول باہر آئے، وہ دیکھ کے ذرا حجاب میں شرما سے گئے، عرض کہنے لگے چچا جان بس ہماری آپس کی بات تھی اور کوئی زیادہ طویل نہیں ہے۔ فرمایا نہیں، میں اس لیے آیا ہوں کہ آپ نے فرمایا ہے کہ یہ ہمارا غلام زادہ ہے۔ اب وہ تو پیکر صداقت تھے، صداقت کی جھولی میں پڑے تھے۔ فرمایا جی ہاں فرمایا، کہا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم بیٹھ گئے، ہاتھ چوم کے کہنے لگے امام علی مقام اپنے نرم و نازک ہاتھوں سے لکھ دو کہ میں تمہارا غلام ہوں، میری بخشش کے لیے تمہاری تحریر کافی ہے۔ ارے وہ جو اپنی بخشش کے لیے حب اہل بیت کو حرز جاں بنائیں، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر رسول پہ کھڑے ہو کر خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے ہیں، وہ خطبہ جو نماز جمعہ کے لیے واجب ہے۔ امام حسین چھوٹے سے ننھے منھے شہزادے مسجد میں آتے ہیں، ان کو دیکھا صحابہ کرام کا اجتماع ہے، حضرت فاروق اعظم نے خطبہ جمعہ چھوڑ دیا، منبر رسول چھوڑ دیا، صحابہ کی صفوں کو چیرتے ہوئے آگے بڑھے، امام حسین کو اٹھا کر منبر پہ چڑھ گئے۔ صحابہ نے پوچھا عمر یہ کیا کیا؟ انہوں نے فرمایا وہی کچھ کیا جو میری آنکھوں نے مصطفیٰ کو کرتے دیکھا۔ خدا کی قسم میں دیکھتا تھا جب حسین آتے مصطفیٰ منبر چھوڑ کے اٹھا لیتے۔ یہ خطبے انہی کے صدقے تو ملے ہیں، یہ منبر انہی کے صدقے تو ملے ہیں، یہ خلافت انہی کے صدقے ملی ہے، یہ صحابیت اسی در کے صدقے ملی ہے۔ انہوں نے کہا میں نے تو خطبہ چھوڑ کے اٹھا لیا، میں نے تو آنکھوں سے یہ بھی دیکھا کہ میرے مصطفیٰ حالت نماز میں سجدے میں تھے۔ حسین دوڑتے دوڑتے آئے اور کندھوں پہ چڑھ گئے، جب تک حضرت امام حسین اترے نہیں 70 مرتبہ تک تسبیح سجدہ بڑھا دی، مصطفیٰ نے نماز سجدہ سے سر نہیں اٹھایا، سجدہ طویل کر دیا۔ اور دوسری احادیث میں آتا ہے وہ کندھوں پر چڑھ گئے، آقا علیہ السلام نے ساری نماز اس طرح ادا کی کہ جب امام حسین کندھے پر چڑھ گئے، حضور نماز پڑھ رہے ہیں، جب سجدے سے سر اٹھانے لگتے کہیں میرا حسین گر نہ جائے، وہ حالت نماز میں ہاتھوں سے حسین کو ایک طرف سنبھال لیتے، جب سجدے میں جانے لگتے تو حسین سواری کرنا چاہتا ہے، اٹھا کے پھر اپنی پشت پہ سوار کر لیتے، تو حسین کو پشت پہ بٹھاتے بھی رہے، سنبھالتے بھی رہے، اور رب کی نماز ادا ہوتی رہی۔ آئیے اس نسبت سے ہم یکجا ہو جائیں اور تفرقہ چھوڑ دیں، فتنہ پروری چھوڑ دیں۔ اور دوسرا پیغام یہ کہ حضرت علی شیر خدا کی سب سے بڑی عظمت باب و مدینہ العلم ہے، علم مصطفیٰ کے شہر کا باب ہے۔ آؤ تفرقہ جہالت کی پیداوار ہے، جہالت اندھیرا پیدا کرتا ہے، اندھیرے سے نفرتیں کدورتیں جنم لیتی ہیں، علم کا نور
جو جو بڑھتا چلا جاتا ہے زبانیں بند ہوتی چلی جاتی ہیں، جھگڑے مٹتے چلے جاتے ہیں۔ علم حاصل کرو، آج قرآن کا علم حاصل کرو، حدیث کا علم حاصل کرو، کتاب اور حکمت کا علم حاصل کرو، اور قدیم علوم پر اکتفا نہیں، جدید علوم حاصل کرو، سائنس پڑھو، ٹیکنالوجی پڑھو، ماڈرن کمپیوٹر سائنسز پڑھو، دنیا کا تمام علم جدید۔ آج آنے والی صدی میں وہی قوم عزت کی بقا پائے گی جو دور جدید کے علم، سائنس، ٹیکنالوجی اور دور جدید کی معرفت کے ساتھ آراستہ ہوگی۔ جو قوم علم کے باب میں پیچھے رہ جائے گی اس کی بقا کا بھی اس عالمی برادری میں کوئی حق نہ رہے گا۔ علی شیر خدا کا پیغام ایک جہل سے لڑنا ہے، جہالت سے لڑنا ہے۔ علی شیر خدا عمر پر جہالت سے لڑے، حسین عمر پر ظلم اور بربریت سے لڑے۔ یہ دو شمع ہاتھ میں تھام لو، آج دونوں کی ضرورت ہے۔ ظلم کے خلاف صف آرا ہونے کی بھی ضرورت ہے، اور جہالت کی تاریکی کے خلاف علم کی شمع لے کے میدان جہاد میں نکلنے کی ضرورت ہے۔ آئیے ہم اپنے ملک، قوم، ملت اور امت کو جہالت، تفرقہ، کدورت اور نفرت کی اندھیری رات سے باہر نکالنے کے لیے علم، معرفت، محبت اور یگانگت کے چراغ جلائے، سفر کرے حضرت علی مرتضیٰ کی طرف، اور اس علم کے ساتھ، دانش اور معرفت کے ساتھ ظلم کے خلاف سینہ سپر ہو جائیں۔ جہاں علی کی روح ہر متنفس کو دوبارہ علم کا چراغ جلانے کو کہتی ہے، وہاں حسین کی روح ہر کلمہ گو کو ایک نیا معرکہ کربلا بپا کرنے کو کہتی ہے۔ فرات کے کنارے پھر سے رنگی ہونے کو بےتاب ہیں۔ یزیدیت نے مختلف روپوں میں آ کر قافلہ حسین کو بڑا لوٹا ہے۔ حسین کی روح میدان کارزار میں اور میدان کربلا سے تک تک کر پکارتی ہے کہ کہاں گئے میری محبت کا دم بھرنے والے۔ سکینہ کی روح پکارتی ہے، خانوادہ مصطفیٰ کے ایک ایک فرد کی روح زینب کبریٰ کی روح پکارتی ہے، آواز دیتی ہے کہ لوگوں اٹھو، وقت کے یزید نے پھر سر اٹھایا ہے۔ ظلم، جبر و بربریت نے، لوٹ مار نے، بدعنوانی نے، لودیت نے، بے حیائی نے، دین دشمنی نے، استحصال نے پھر سر اٹھایا ہے۔ تم کب تک ظلم کے ساتھ سمجھوتا کر کے بزدلی کی زندگی بسر کرتے رہو گے؟ کب تک تاریک رات کے ساتھ سمجھوتا کرتے رہو گے؟ اٹھو، پھر سے معرکہ کربلا بپا کرو، اور وقت کے یزیدوں کو پہچانو، آگے بڑھو، اور اس قوم کے اندر پھر سے روح حسین کو زندہ اور تر و تازہ کر دو۔ آج کی بیٹیاں پھر سے زینب کبریٰ کا کردار تازہ کریں، آج کی بیٹیاں پھر سے سکینہ کا کردار تازہ کریں، آج کے بچے علی اصغر کا کردار تازہ کریں، آج کے جوان علی اکبر کا کردار تازہ کریں۔ آج پھر ہمارا مدینہ اجڑ گیا اور آج پھر ایک کربلا کا سما ہے۔ اس لیے سنیوں اور شیعوں آپس میں تفرقہ میں مبتلا ہو کر دشمن کو موقع نہ دو کہ وہ تمہارے گلے کاٹے اور تمہارے جسم کو لخت لخت کرے۔ مل جاؤ، چھوٹی دشمنیوں کو بھولو، ہمارا دشمن بڑا ہے، وقت کا سامراج ہے، بہت بڑا طاغوت ہے، بہت بڑا عالمی سامراج ہے جو امت مسلمہ کے خلاف سازش کرتا ہے، امت مسلمہ کو اپنی غلامی کی زنجیروں میں جکڑ کر ان کی غیرت و حمیت کا سودا کرتا ہے، ان کی سیاسی اور اقتصادی غلامی کے اندر ان کو دباتا ہے۔ اٹھو، ہمیں طویل سفر کرنا ہے، ساؤتھ ایشیا میں اسلام کی ایک عظیم قوت کو ابھارنا ہے، ہر صنف دشمنوں کو پہچان کر ایک متحدہ اور منظم قوم بن کر عالمی مصطفی انقلاب برپا کرنا ہے، حسینی انقلاب برپا کرنا ہے۔ رب ذوالجلال کی عزت کی قسم، جینا حسین والا جینا ہے، سفر کربلا کا سفر ہے اور شہادت حسین کی شہادت ہے۔ اس راہ کو اپناؤ، اللہ رب العزت اپنی مدد و نصرت سے ہمیں نوازے گا، ہماری منزل ان کی برکت سے انشاءاللہ آسان ہوگی۔
پاکستان اور امت مسلمہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نعرے نے پاک کی خیرات ہوگی، صحابہ کرام اور اہل بیت کی نسبت کے ساتھ یکجہت ہونے کا عزم کرو۔ اللہ ہمارے عزم میں برکت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نظر مثلے تو نہ شد پیدا جانا، جگ راج کو تاج تورے سر سوہے تجھ ہی کو شہے تو سرا جانا۔ آقا 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 آقا، البحر ولا والموج طغى من بك طوفان ہوش ربا، البحر ولا والموج طغى من بك طوفان ہوش ربا، منجدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا، منجدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا، موری نیا پار لگا جانا۔ آقا 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 آقا، یا شمس نظر تیلا لیلی چوبتے برسی عرض بکنی، یا شمس نظر تیلا لیلی چوبتے برسی عرض بکنی، توری جوت کی جل جل جگ میں رچی، توری جوت کی جل جل جگ میں رچی، موری شب نے نہ دن ہو نہ جانا۔ آقا 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 آقا، انا فی عطش و صفاقتم، اے گیسوئے پاک اے ابر کرم، انا فی عطش و صفاقتم، اے گیسوئے پاک اے ابر کرم، تو کرم ہی کرم، تو کرم ہی کرم ہی کرم، کرم ہی کرم، تو کرم ہی کرم، صورت نجات بن گئی، آ پائے تو بات بن گئی، روح کی روشنی سے دن دکھلا، تیرے گیسوں سے رات بن گئی، تو کرم ہی کرم، تو کرم ہی کرم، تو کرم ہی کرم، حلیمہ گود میں لے کر حضور سے بولی، تو کرم ہی کرم، تو کرم ہی کرم، تو کرم ہی کرم، انا فی عطش و سخاءتم، اے گیسوئے پاک اے ابر کرم، برسن ہارے رم جم رم جم، برسن ہارے رم جم رم جم، دو بوند ادھر بھی گرا جانا۔ آقا 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 آقا، الروح فدا کا فزد حرکا، یک شعلہ دیگر برزن عشقا، الروح فدا کا فزد حرکا، یک شعلہ دیگر برزن عشقا، مورا تن من دھن سب پھونک دیا، مورا تن من دھن سب پھونک دیا، یہ جان بھی پیار جلا جانا۔ آقا 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 آقا
خامائے خام نوائے رضا، نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا، بس خامائے خام نوائے رضا، نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا، ارشاد اہیبا ناطق تھا، ارشاد اہیبا ناطق تھا، ناچار اس راہ پڑا جانا، آقا 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 آقا، لم یاتی نظیر کافی نظر مثل تو نشد پیدا جانا، آقا 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 آقا۔